یدعون من دونہ یہ نہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا الا اناثا مگر عورتوں کو. لا منع عزا یہ کیا ہے؟ الکم الذکر وله الانثى خود تو لڑکے سے خوشی ہوتے ہو خدا کے شریک ساری عورتیں. ہندو مذہب میں مرد کے علاوہ عورت بھی خدا بن سکتی. یہ گڑاب میں ایک جگہ ہے مول، وہاں ایک مندر ہے 200 ایکڑ میں. اس کی جو ماتا ہے وہ لکی پروت کی رہنے والی ہے، اس کی ماں بھی اور وہ بھی. تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ہمارے خدا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس نے اپنی قبر کی جگہ بنائی. خدا بھی مرتا ہے، کہا اس کی ماں بھی مری. بچوں کی سرحد کی رہنے والی ہے تو وصیت کی ہے کہ مجھے نہیں جلنا ہے، تو چھوڑو تم لوگ چلو کافی. مجھے میں مر جاؤں یہ جگہ. یدعون من دونہ یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا الا اناثا مگر عورتیں. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ بے جان کو بھی اموات کہتے ہیں. بے جان کو تو مرنے کے بعد قبر یا درگاہ حکم اناثا میں. ابن کثیر کا حوالہ اس لیے دیا کہ مجھے بہت ذرا تعامل ہے اس میں. ام المومنین عائشہ شاگردوں کو اناثا کے ساتھ لکھواتی تھی اے اوسانا. بعض لوگوں نے غلط لکھ دیا کہ ام المومنین کی قرات اناث کی نہیں ہے، اوسان کی ہے. اوسان کی ہے، ایسے قرات کبھی بھی نہیں ہے جس میں لفظ تبدیل ہو جائے. یاد رکھیں تفسیر کر رہی تھی یہ صلاۃ الوسطیٰ کے ساتھ لکھا اے الاسا. نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر عورتوں کو. وہی یدعون اور نہیں پکارتے الا شیطانا مریدا مگر شیطان سرکش. لعنہ اللہ اللہ کی لعنت ہے اس پر. وقال اور شیطان نے کہا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا میں بنا لوں گا آپ کے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر. شیطان جب بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ کو کہا اب آپ کے بندوں کی خیر نہیں ہے. جیسے ان لوگوں کی جب مطالبات نہیں مانے جاتے کہتے ہم ایک ہفتے میں شہر کو سیدھا کر لیں. دیکھ تیرا سیکھا ہوا ہے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اور میں بہکاؤں گا ان کو. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور ان کو خواہشات دلا دوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں کہوں گا ان کو فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ پس یہ کاٹ دیں گے کان مویشیوں کے. کہتے ہیں کہ جس مویشی کا کان کٹا ہوا اور وہ جنگل میں چرے تو جنات اس کا خیال رکھتے ہیں. ارمان کا جہانگیری ہے مکیوں مدینی نے بس یہ زائد ہے دنیا کی. دریائے سندھ جہانگیر سے شروع ہو کے ہنڈا پورے 32 میلے 32 اور 32 سے 32 جہانگیر والوں دونوں خل میں لڑی اور پڑے ہوئے بشرانے ڈیل زور ہوگی. پہلا چاروں طرف پانی ہوتا ہے بیچ میں جنگل بہت نیلو اس میں ہماری مویشیاں چلتی ہیں. اس میں کبھی کبھی مویشیوں کے بعد لوگ کان کاٹتے ہیں. تو علماء نے ان کا طریقہ بتایا کہ آپ یہ نہ کہیں نا کہ جنات خیال رکھتے ہیں کفر کا عقیدہ ہے. آپ کہیں کہ پھر ہم پہچانتے نہیں اگر کٹا یہ شیطان کا در ہے. سوال یہ ہے کہ مویشی کا کان کٹے تو یہ شیطانی ادا ہے. تو بچے کا جو کان کاٹتے ہیں اور مرغی ڈالتے ہیں خوبصورت بچے کسی کا پیدا ہو گیا تو اس کے کان میں سوراخ کر کے اور اس میں مرغی ڈال لیں. اور بعض بچے جو پلتے نہیں ہیں جب سال کا ہو جائے تو اس کو ایک ہار ڈالتے ہیں چاندی کا تو گئی وہی بول دو. تب 2 سال کا ہو جائے پھر اس کو اگی ڈالتے ہیں 7 سال تک. پھر اس ساتوں کے ساتھ اتار کر کاکا خیل میاں کو یاد آیا وہاں نسل ورگ سٹ کٹ مل ببر تاگ گیا نہ چکری پیو میاں بھی کاکا خیل. ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہم سادات ہیں اور دوسری طرف یہ لوگوں کا پیر کچے اور یہ گنگیاں. اور امام صاحب جو ہے وہ کاکا خیل میاں کا ایجنٹ ہے کیونکہ کاکا خیل میاں سے جب اس کے پاس آ رہا تھا تو اس کے لیے ایک پھولوں والی ڈوبی اور ایک کپڑا 4 میٹر کا قمیص کا ہے شلوار کا لایا ہے. شدے ہمارے سلطان بزو کی کہنا خلق دے دی پارام نہ دی دوسرے نے مکراؤ کر دے الوکو پاچا سے براغل ہے گورے نکلی ڈی روچا تو جیسے بس برخا ہوئی دا ایجنٹ دا میانگانو ایجنٹات بری مانا ایجنٹی کہیں لگیا ہے کبھی سے حلال لوگ زکاة لائیں گے یہ لائیں الکا کاکا خیل میں تم تو کہتے ہو کہ ہم سادات ہیں. سادات کے لیے نصن
فقہن زکات ناجائز و حرام. دیکھیے احسن العلوم کا شائع کردہ رسالہ احسن القربات بمنع الزکات الی السادات. بخاری شریف مجھ سے پڑھنے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنا مضبوط مسئلہ ہے. ایک مختصر بات میری شائع ہوئی ہے لفظ میں، اس کا نام ہے احسن القربات بمنع الزکات الی السادات. اور محقق الاثر مولانا سرفراز خان مرحوم کی کتاب الکلام الحاوی فی حل عبارات التحاوی، ان کا ضابط نہ تحاوی کو سمجھا ہے نہ شاوی کو سمجھا ہے. محقق الاثر نے ایک بات سمجھائی اور ثابت کیا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں کسی زمانے میں بھی کسی وجہ سے سوائے صورت ہیلا کے سادات کو زکات دینے